बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान इलेक्शन सेल। दोस्तों, वादे के मुताबिक आज की खसूसी एपिसोड में बात होगी ज़िला रावलपिंडी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से रावलपिंडी के 15 इंतखाबी हलकों के लिए इंतखाबी टिकट्स का ऐलान किया जा चुका है। तगड़े उम्मीदवार कौन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी नशिस्तें जीतने जा रही है, और क्या रावलपिंडी फर्जंदे रावलपिंडी शेख रशीद से भी कोई मशवरा किया गया या वो नाराज़ हैं, चौधरी निसार की क्या पोजीशन रहेगी, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। तो जनाब, मामला शुरू करेंगे PP6 रावलपिंडी से, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने टिकट दिया है जनाब मेजर रिटायर्ड लतासिब सत्ती साहब को। और अगर गुज़श्ता 2018 के इंतखाबात देखे जाएं तो उनके अंदर भी PP6 मेजर रिटायर्ड लतासिब सत्ती ही जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। यहाँ पर इस उम्मीदवार को इमरान खान ने बरकरार रखा। सूरत हाल 2018 के इलेक्शन में कुछ यूँ रही कि लतासिब सत्ती साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर 64,642 वोट हासिल किए थे, और उनके मुकाबले में राजा अशफाक सरवर नवाज लीग के 56,792 वोट उन्होंने लिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नशिस्त तकरीबन 8,000 की लीड के साथ जीत गई थी। अगला हल्का रावलपिंडी का PP7 रावलपिंडी 2। यहाँ से इस मरतबा कर्नल शब्बीर के ऊपर इमरान खान की नजर इंतखाब ठहरी, और कर्नल शब्बीर को इमरान खान ने टिकट जारी किया PP7 का। गुज़श्ता 2018 के इलेक्शन में अगर देखा जाए तो PP7 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे जनाब ग़ुलाम मुर्तज़ा सत्ती यहाँ से, और नताइज कुछ यूँ रहे थे कि राजा सगीर आज़ाद उम्मीदवार ने 44,363 वोट हासिल किए, राजा मोहम्मद अली नवाज लीग 42,459 और ग़ुलाम मुर्तज़ा सत्ती 40,528, यानी खासा क्लोज कॉन्टेस्ट रहा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नशिस्त हार गई थी, तीसरे नंबर पर रही थी। नून लीग भी हार गई थी, दूसरे नंबर पर रही थी। आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से कामयाब करार पाए थे। अगला हल्का जनाब रावलपिंडी का PP8 और रावलपिंडी 3 और गुजर खान का ये हल्का, और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र इंतखाब एक बार फिर ठहरी जावेद कोसर साहब पर, क्योंकि इससे पहले PP8 का 2018 का जो इलेक्शन था उस वक्त भी जावेद कोसर ही यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, और उन्होंने हासिल किए थे 48,221 वोट। खुरम परवेज़ राजा परवेज़ अशरफ साहब के साहबजादे, उन्होंने 42,196 वोट हासिल किए थे। चौधरी रियाज नवाज लीग के 34,647 वोट उन्होंने हासिल किए। यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जावेद कोसर ये नशिस्त जीत गए थे। पीपल्स पार्टी दूसरे और नवाज लीग तीसरे नंबर पर रही थी। अगला हल्का जनाब PP9 रावलपिंडी 4, ये भी तहसील गुजर खान ही का हल्का। चौधरी साजिद नजर इंतखाब इमरान खान की PP9 से, और गुज़श्ता इलेक्शन 2018 के इंतखाबात में भी PP9 से चौधरी साजिद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, और उन्होंने हासिल किए थे 51,686 वोट जनाब। चौधरी सरफराज पीपल्स पार्टी के 29,319 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। राजा हमीद नवाज लीग के 27,530 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। गोया तो दोनों गुजर खान के हल्के थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सूबाई हल्के जीते। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी रही, नवाज लीग तीसरे नंबर पर रही। लेकिन इन दोनों सूबाई हल्कों के ऊपर जो कौमी असम्बली की नशिस्त थी वो पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ जीत गए थे। और जनाब जो नेक्स्ट हल्का, अगला हल्का PP10 रावलपिंडी 5, तैयबा इब्राहिम इस मरतबा उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और ये दूसरा हल्का PP7 के बाद जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार बदला, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में यहाँ पर नवीद सुल्ताना तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार थी, और चौधरी निसार का ये हल्का यहाँ पर 53,212 वोट लेकर चौधरी निसार आज़ाद हैसियत में जीत गए थे। नसीर शाह ने आज़ाद हैसियत में 22,271 वोट हासिल किए। तहरीक इंसाफ की नवीद सुल्ताना ने 19,286 वोट हासिल किए, और कमर इस्लाम नवाज लीग के 15,318 वोट लेकर चौथे नंबर पर रहे थे। अगला हल्का PP11 रावलपिंडी 6, चौधरी अदनान, ये रावलपिंडी शहर का हल्का, और PP11 पर 2018 में भी चौधरी अदनान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, और 42,892 वोट लेकर वो कामयाब करार पाए थे। राजा अरशद नवाज लीग के 23,838 वोट लेकर ये नशिस्त उनके मुकाबले में तकरीबन 19,000 की लीड से
ہار گئے تھے۔ اگلا حلقہ PP-12 راولپنڈی 7 واسق قیوم عباسی، اور PP-12 سے ہی 2018 میں بھی واسق قیوم عباسی ہی امیدوار تھے۔ تحریک انصاف کے 27,351 ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے۔ چودھری نثار ان سے یہ نشست آزاد امیدوار کے طور پر 11,099 ووٹ لے کر ہار گئے تھے۔ فیصل قیوم نواز لیگ کے تیسرے نمبر پر رہے تھے 10,369 ووٹ لے کر۔ اگلا حلقہ جناب PP-13 راولپنڈی 8 حاجی حاجی امجد چودھری ان کا پورا نام، اور یہ PP-13 کے حلقے سے 2018 میں بھی امجد چودھری صاحب ہی امیدوار تھے تحریک انصاف کے، اور انہوں نے 39,943 ووٹ لے کر یہ نشست جیتی تھی، اور ان کے مقابلے میں چودھری سرفراز افضل نواز لیگ کے 12,512 ووٹ، یعنی خاصی سگنیفیکنٹ وکٹری تحریک انصاف کی 27,000 کے قریب ووٹوں سے پاکستان تحریک انصاف یہ نشست جیتی تھی۔ اگلا حلقہ جناب PP-14 راولپنڈی 9 راجہ بشارت، اور اس مرتبہ بھی PP-14 راولپنڈی 9 سے راجہ بشارت امیدوار، اور 2018 کے الیکشن میں بھی راجہ بشارت امیدوار تھے۔ 54,211 ووٹ لے کر سگنیفیکنٹ وکٹری، مقابلے میں اسامہ چودھری 32,855 ووٹ لے سکے تھے، یعنی تقریباً 22,000 کی لیڈ کے ساتھ تحریک انصاف نے نون لیگ کو شکست دی تھی۔ اور کینٹ کا حلقہ راولپنڈی کینٹ کا، اور راولپنڈی کینٹ کا دوسرا حلقہ PP-15 عمر تنویر بٹ، اس مرتبہ بھی عمران خان کا نظر انتخاب ٹھہرے، اور عمر تنویر بٹ ہی تھے۔ 2018 کے الیکشن میں بھی انہوں نے حاصل کیے تھے 38,429 نشست جیتی تھی۔ ان کے مقابلے میں ملک افتخار جو کہ ملک ابرار کے بھائی ہیں، وہ 22,263 ووٹ لے کر تقریباً 16,000 کی لیڈ سے ہار گئے تھے۔ اگلا حلقہ جناب PP-16 ایک بار پھر شہر کا حلقہ راجہ راشد حفیظ پاکستان تحریک انصاف کے اس مرتبہ امیدوار، 2018 میں بھی یہ امیدوار تھے، 64,662 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے۔ ارسلان حفیظ نواز لیگ کے ان کے مقابلے میں 44,552 ووٹ، یعنی تقریباً 20,000 کی لیڈ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف یہ نشست جیت گئی تھی۔ اگلا حلقہ PP-17 راولپنڈی شہری کا حلقہ PP-17 راولپنڈی 12، اور یہاں سے جناب فیاض الحسن چوہان عمران خان کا نظر انتخاب، اور گزشتہ الیکشن میں بھی 2018 میں بھی فیاض الحسن چوہان ہی تھے جو کہ 40,919 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے تھے، اور ان کے مقابلے میں جناب معاف کیجیے گا نام میں تھوڑا سا مکس کر رہا ہوں پڑھنے میں، عبد الحنیف، انہوں نے نواز لیگ کے 30,349 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اگلا حلقہ PP-18 شہر ہی کا حلقہ، اور یہ تینوں حلقے جو میں نے آپ کے سامنے جن کا ذکر کیا یہ شیخ رشید کے حلقے کے نیچے ہیں، اور یہی امیدوار اس سے پہلے بھی شیخ رشید کے ساتھ الیکشن لڑ چکے، اور شیخ رشید ان کے ساتھ کافی کمفرٹیبل جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ ان سے مشاورت کی گئی عمران خان کی جانب سے، ایک جگہ پہ وہ کسی ایک اپنے اور شخص کو اکوموڈیٹ کرانا چاہتے تھے، لیکن عمران خان نے انہی تینوں امیدواروں کو جو ہے وہ سامنے رکھا۔ تو جناب اجاز خان جازی PP-18 سے بھی لاسٹ ٹائم بھی یہی تھے، 44,021 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے، مقابلے میں شکیل امان 33,114 ووٹ لے سکے تھے۔ اور جناب آخری دو حلقے ٹیکسلا کے حلقے غلام سرور خان صاحب کے نیچے، اور یہ جناب PP-19 عمار صدیق خان اس مرتبہ امیدوار ہیں، اور عمار صدیق خان گزشتہ 2018 کے الیکشن میں بھی امیدوار تھے، اور انہوں نے حاصل کیے تھے 59,490 ووٹ، جیتے تھے الیکشن، اور ملک عمر فاروق آزاد امیدوار کے طور پر 30,408، یعنی کہ وہ چودھری نثار کے کیمپ کے تھے، اور ذیشان بٹ نون لیگ کے 17,939، یعنی یہ دونوں جو چودھری نثار کے حلقے تھے یہاں پر نون لیگ تیسرے چوتھے نمبر پر جو ہے وہ رہی تھی۔ اور آخری حلقہ جناب PP-20 راولپنڈی کا، یہ بھی جو ٹیکسلا کے نیچے اور غلام سرور خان صاحب کے نیچے ٹیکسلا کے اندر، اور یہاں سے جناب ملک تیمور مسعود اس مرتبہ امیدوار، گزشتہ الیکشن کے اندر بھی یہی امیدوار تھے۔ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید غلام سرور خان ان کی جگہ اپنا کوئی بندہ کوئی امیدوار اکوموڈیٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی، کیونکہ عمران خان آپ کو پتہ ہے کہ کسی بلیک میلنگ میں نہیں آتے۔ ملک تیمور مسعود ہی کو برقرار رکھا، جنہوں نے گزشتہ الیکشن میں حاصل کیے تھے 40,549 ووٹ، اور وہ کامیاب قرار پائے تھے۔ اور فیصل اقبال آزاد امیدوار نے 26,134 ووٹ حاصل کیے تھے۔ راجہ سرفراز PML نون کے PMLN کے انہوں نے 12,793 ووٹ لیے تھے، اور تیسرے نمبر پر رہے تھے۔ اور جو حتمی نتائج 2018 میں سامنے آئے تھے، 15 نشستوں میں سے 13 پاکستان تحریک انصاف نے بآسانی جیت لی تھیں، 2 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تھے، ایک جناب PP-10 جہاں پر چودھری نثار کامیاب ہوئے تھے، اور ایک جناب PP-7 راجہ صغیر جہاں سے جو ہے وہ کامیاب ہوئے تھے، یہ کلر سیداں سائڈ کا جو علاقہ کوٹلی ستیاں کلر سیداں والی سائڈ۔ اور جناب
اس مرتبہ کیا صورتحال ہے؟ عمران خان نے 15 میں سے 13 حلقوں پر انہی امیدواروں کو برقرار رکھا، 2 حلقوں پر یعنی پی پی 7 غلام مرتضیٰ ستی والا اور پی پی 10 جو ہے وہ پچھلی دفعہ جہاں سے جو ہے وہ نوید سلطانہ تھے، یعنی اس مرتبہ طیبہ ابراہیم ہے اور اس مرتبہ غلام مرتضیٰ ستی کی بجائے کرنل شبیر ہیں۔ اور آپ کا فیڈ بیک اس کا بھی انتظار، خاص طور پہ راولپنڈی کے جو اہل علاقہ، جو راولپنڈی کے حلقوں کے ووٹرز ہیں، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کپتان کے اس فیصلے کے اوپر، اور فرداً تمام امیدواروں کے حوالے سے فیڈ بیک، کیونکہ آپ کی رہنمائی ہی ہمیں آگے بڑھنے میں ہماری مدد کرے گی اور ہم مل جل کر پاکستان الیکشن سیل کے اس پلیٹ فارم کو بہتر بنائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد